Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The Blades of Grass by Stephen Crane. Actually, this is the poem and the third lesson in the first unit of the second year course. Let's read the poem and then explain it. A Blade of Grass by Stephen Crane. In heaven, some little blades of grass stood before God. What did you do? Then all save one of the little blades began eagerly to relate the merits of their lives. This one stayed a small way behind, ashamed. Presently, God said, "And what did you do?" The little blade answered, "Oh, my Lord, memory is bitter to me, for if I did good deeds, I know not of them." Then God, in all his splendor, arose from his throne. "Oh, best little blade of grass," he said. A parable is a simple story used to illustrate a moral and spiritual lesson. This poem is actually in a form of a dialogue between God and the blades of grass, in which the poet personified the blades of grass, and personification is a type of metaphor. It is a figure of speech and a very common literary tool. It is used when you assign the qualities of a person to something that isn't human or that isn't even alive, such as nature or household. Actually, personification जिसे हम उर्दू में तजसीम भी कहते हैं, जिसमें ये इस्तिआरा की एक किस्म है और इसमें ये शायर या राइटर एक ऐसी चीज़ को जो इंसान ना हो, जो इवन ज़िंदा भी ना हो, उसमें इंसानी क्वालिटीज़ डाल लेता है, वो इंसानों की तरह बिहेव करने लगता है, तो इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. तो यहाँ पे घास के जो तिनके हैं वो अल्लाह के साथ, गॉड के साथ बात करते हैं. मतलब ये शायर ने इसको तस्सीम दे दी है. तो ये बहुत ही खूबसूरत पोएम है. चलो इसको पढ़ते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं. पढ़ने और एक्सप्लेनेशन से पहले कुछ हम स्टीफन क्रेन, जो कि एक अमेरिकन पोइट है, उसके बारे में जानते हैं. वो 1871 में पैदा हुए और 1900 में उसकी वफ़ात हुई. न्यू जर्सी यूएसए में आपकी पैदाइश हुई. आपने एज अ जर्नलिस्ट न्यूयॉर्क में काम किया और पोइट्री के अलावा आपने नावल भी शाये किए. आपका जो पहला नावल था वो उसको ख़ास अहमियत ना मिली, लेकिन आपके दूसरे नावल जिसका नाम था द रेड बेज ऑफ करेज, जो 1985 में वो शाया हुआ, वो बहुत ही मास्टरपीस हुआ और उसको बड़ी पजीराई मिली. आप 1897 में इंग्लैंड आए और वहाँ पे आपको काफ़ी पजीराई मिली. आपने वहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज़ भी छापी और आप 1900 में आपकी वफ़ात हुई. तो चलो आपका जो शॉर्ट पोएम है उस पर उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं. सबसे पहले अब इस पोएम की रीडिंग और इसका तर्जुमा करते हैं. इस पोएम की सेटिंग जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये हेवन में हुई है, ऊपर जन्नत में. लेट्स स्टार्ट. इन हेवन some little blades of grass stood before God. जन्नत में चंद छोटे घास के तिनके खुदा के हुजूर में खड़े हो गए. What did you do? तुमने क्या आमाल किए हैं, तुमने क्या किया, यानी दुनिया में, ज़िंदगी में आपने क्या क्या आमाल किए. Then all save one of the little blades. फिर तमाम घास के तिनके माँ सिवाय एक. सेव वन मीन्स माँ सिवाय, एक्सेप्ट वन, माँ सिवाय एक के. began eagerly to relate.
تمام نے بڑی بے قراری سے، بڑی بےتابی سے، ایگرلی اپنے اپنے اعمال کے بارے میں بتانا شروع کیا. ریلیٹ مینس بتانا شروع کیا. دا میرٹس آف دیئر لائفس، ان کی زندگیوں کی خوبیوں کے بارے میں. ان تمام نے اپنی زندگی کی خوبیوں کے بارے میں گاڈ کو بتانا شروع کیا کہ انہوں نے یہ اعمال کی، یہ اچھائیاں کی. دس ون، کون؟ سے ون، جو ایک گھاس کا تنکا تھا، اب وہ دس ون اسٹیڈ اے اسمال وے بیہائنڈ. وہ چھوٹا سا تنکا تھا گھاس کا جو سب سے پیچھے کھڑا تھا، ان سے تھوڑی دور پیچھے کھڑا تھا. ashamed، شرمندگی سے، بڑا شرمندہ، ندامت کی انداز میں. presently God said، تو اسی اثناء میں خدا نے کہا، what did you do، تم نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے، کیا اعمال کیے ہیں، کیا اچھائیاں کی ہیں. the little blade answered، oh my lord، اس چھوٹے گھاس کے تنکے نے جواب دیا، اے میرے آقا، اے میرے خدا، memory is bitter to me، میری یادیں میرے لیے تلخ ہیں، bitter ہے، تلخ ہیں. for if I did good deeds، کیونکہ اگر میں نے کچھ اچھے کام کیے ہیں، I know not of them، تو مجھے وہ یاد ہی نہیں ہے. اگر میں نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں تو وہ مجھے یاد نہیں ہے. then God in all his splendor arose from his throne، پھر خدا اپنی عظمت و وقار کے ساتھ، splendor، عظمت و وقار، arose from his throne، اپنے تخت سے اٹھا. oh best little blade of grass، he said، اور فرمایا، اوہ تم سب سے بہترین گھاس کے چھوٹے تنکے ہو. اب اگر ہم اس پوائم کی سمری کی بات کریں، اس کی پوری تھیم کی بات کریں جو اسٹیفن کرین ہمیں بتانا چاہتا ہے، تو وہ اس کا مورل میسج ہے. کیونکہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ پیرابل ہے، یہ ایک مورل چھوٹی سی سٹوری ہے جس میں اللہ نے، گاڈ نے بلیڈ آف گراس کو پرسونیفائی کیا ہے، تجسیم دی، جس میں شاعر نے دی بلیڈ آف گراس کو، گھاس کے تنکوں کو تجسیم دیا، اور اس سے ہم کلام، گاڈ اس سے ہم کلام ہوا ہے، وہ ڈائلاگ کر رہا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس زندگی میں کچھ اچھے کام بھی کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، تو ہمیں اس کو گننا نہیں چاہیے، ہمیں اس پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس پہ شو آف نہیں کرنا چاہیے. اور جتنی نیکیاں کریں اس کو بس ایسے ہی کریں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کا پتہ نہ چلے، بہت ہی سیکرٹ انداز سے کریں. تو یہی اس پوئم کی تھیم ہے. اس میں نیکی کے بارے میں، سنسیریٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور اسی طرح انہوں نے انسانوں کی بجائے اس پوئم میں اس کا مطلب ہی انسانوں کا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے گھاس کے تنکوں کو اس میں ریپرزینٹ کیا ہے، اور جو خدا کے سامنے جواب دہ ہیں اپنے اعمال کے بارے میں، جس طرح قیامت کے دن سارے انسان ہوں گے اور وہ اپنے اعمال کے بارے میں بتائیں گے، تو یہ پوئم بالکل اسی چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور یہ بہت ہی آسان پوئم ہے. اچھا، اس یوٹیوب ویڈیو کے نیچے ہم نے لنک دی ہے. اس پوئم کی جو پیرافریزنگ ہے، اس کی کانٹیکسٹ، ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن ہے، تو اسٹوڈنٹس کے لیے وہ بڑی لازمی ہے، وہ اپنے لیے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور وہ لکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ سبق ختم ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.